آج بیسیکلی میں جو ہے وہ یوٹیوب یوز کر رہا تھا اور انسٹاگرام یوز کر رہا تھا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر سنا ہے یو کے اندر بڑا ریسیشن آ گیا اور حالات بہت برے چل رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو جابز ہی نہیں مل رہی، اور جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ یو کے آئیں یا نہیں، اور بہت ساری اسی قسم کی ڈی موٹیویٹ کرنے والی چیزیں تھیں۔ ایون یہ بھی تھا اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیشن نہیں مل رہی، چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہیں، اکوموڈیشن بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، لوگ زیادہ ہیں، جابس کم ہو گئی ہیں اور بہت برے حالات چل رہے ہیں، خدا نخواستہ جو ہے وہ فاقے پڑے ہیں۔ تو ان چیزوں میں کتنی سچائی ہے اور نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ چیز کتنا زیادہ افیکٹ کرے گی، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کریں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برطانیہ کے اندر ریسیشن آیا ہے، اور یہ ریسیشن ابھی کا نہیں آیا، یہ اس کو ریسیشن کو پچھلے 5-6 منتھ ہو گئے ہیں۔ ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں برطانیہ گیا تھا تو اس کے بعد سے لے کے 5-6 منتھ تو مہنگائی ذرا بھی نہیں ہوئی، لیکن جب یوکرین رشیا کی وار ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بہت سخت قسم کا جو ہے وہ مہنگائی ہونا شروع ہو گئی تھی، مہنگائی ہوئی اور چیزیں جو ہے وہ مشکل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہ چیز جو ہے نا لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں صحیح ایمانداری سے بتاؤں تو اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے جا رہے ہیں تو پاکستان اور انڈیا میں جو برسوں سے ریسیشن چلا آ رہا ہے، اس ریسیشن کے جو ہے وہ کمپیریزن میں وہ ریسیشن تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ اپنے لوگوں کو یا وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کچھ سوچ کے جو ہے وہ ساری پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے ابھی ویزے کھولے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں جابز کے لیے، اور لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ جابز بہت زیادہ تھیں اور لوگ ان کے پاس کم تھے، تو انہوں نے باہر سے اسٹوڈنٹس کو بلایا ہی بیسیکلی اس لیے ہے کہ اسٹوڈنٹس آئیں، کام کریں اور جو ہے وہ اپنے ساتھ پیسے بھی لے کے آئیں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں برطانیہ کے اندر وہ جو ہے وہ پیسے لے کے آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ اسٹوڈنٹس ویزے پہ آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ظاہر آپ کو فی پے کرنی پڑتی ہے اور وہ ان کی ایک معیشت کو جو ہے وہ چلاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ریسیشن ہے وہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرے گی۔ ہاں کچھ چیزیں جو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ مہنگائی صرف برطانیہ کے اندر نہیں ہوئی، یہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے۔ پٹرول پاکستان میں 1 سے 1.5 سال پہلے جو ہے وہ 100 روپے کا ہوتا تھا، تو ابھی جو ہے وہ 250 پہ چلا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی پاکستان یا انڈیا میں نہیں ہوئی، ہر جگہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے یوکرین وار کی وجہ سے۔ تو اس وار کی وجہ سے مہنگائی ہونے کی وجہ سے برطانیہ کے اوپر بھی افیکٹ ہوا ہے، لیکن وہ افیکٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ کے اوپر نو ڈاؤٹ افیکٹ ہوگا، تھوڑا بہت افیکٹ ہوگا کہ اکوموڈیشن تھوڑی سی ایکسپینسو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں کرتے، آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہی سوچا ہوا ہے 1 سال سے کہ میں نے یو کے جانا ہے، آپ نے ویزا پروسیس بھی شروع کیا ہوا ہے، آپ نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے، آپ جنوری انٹیک کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ یہ صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کے یا اس طرح کی بات سن کے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں جی یو کے تو بڑے برے حالات ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اتنا ٹائم پہلے ویٹ کیا، پھر آپ جو ہے وہ ابھی دوبارہ پروسیس کو روک دیں، تو میں کسی کو ایسا جو ہے وہ سجیسٹ نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے، آپ نے ریسرچ کی ہے یو کے جاب مارکیٹ کے بارے میں، انڈیڈ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر، اپنی فیلڈ کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ریسرچ ہے آپ کی، تو آپ اپنا پروسیس کو کسی صورت بھی نہ روکیں، آپ اپنے پروسیس کو کنٹینیو رکھیں۔ ہاں کچھ ایمانداری والی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس برطانیہ کے اندر اس ٹائم ضرورت سے زیادہ ہو چکے ہیں، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ آسٹریلیا کی بات کریں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ابھی جانا شروع ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے پروسیس بالکل بھی سٹارٹ نہیں کیا کہ آپ نے ابھی صرف سوچا ہے، تو پھر آپ آسٹریلیا کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پروسیس شروع کیا ہوا ہے، آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہونے والی ہے اور آپ کا پروسیس بالکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، اور آپ صرف ایک یہ ویڈیو دیکھ کے یا کوئی اس طرح کی چیز سن کے کہ ریسیشن آ گیا اور بڑے برے حالات ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنا پروسیس روک دیں، تو یہ کبھی بھی مت کیجیے گا، اپنا جو ہے وہ پروسیس کنٹینیو کریں۔ اس کے برعکس ایک جو چیز ہے مہنگائی کے بارے میں، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے، پہلے جو چیز 1 پاؤنڈ کی ملتی تھی وہ اب 1.5 سے 1.25 پاؤنڈ کی ملتی ہے، اور چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اکوموڈیشن بھی مہنگی ہوئی ہے، باقی جو ہے وہ گروسریز وغیرہ بھی مہنگی ہوئی ہے، کپڑے وغیرہ جو بھی چیزیں آپ کی ڈیلی لائف میں یوز ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک
جو آپ کی انکم ہے وہ بھی کسی حد تک بڑھی ہے. بہت زیادہ انہوں نے نہیں بڑھائی لیکن کسی حد تک جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ کی انکم بھی بڑھے گی. تو اس وجہ سے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس جو کہ بالکل بیچارے ابھی آ رہے ہیں جنوری انٹیک میں, تو ان کے اوپر یہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے, کیونکہ آپ نے وہاں پہ سستی چیزیں دیکھی نہیں تھی. تو آپ اتنا زیادہ اس بارے میں سوچیں نا اگر آپ نے پروسیس اپنا شروع کر دیا ہوا. تو مجھے امید ہے کہ کسی کو جو ہے وہ اس سے ڈی موٹیویشن نہیں بلکہ موٹیویشن ہی ملی ہوگی اپنا پروسیس شروع کرنے میں. تو چلیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر یا کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.